تجارت جو ایسا شعبہ ہے آج کے معاشرے میں ہر ایک کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت تاجرہ کیسی خدمات انہوں نے پیش کی اور کس انداز میں اصول و ضوابط پر قائم رہتے ہوئے تجارت کی، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے، بغور خوبی مطالعہ کیا جائے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے تو وہ ایک انمول اور نمایاں نظر آئے۔ کریم آقا علیہ السلام کی یہ جو زوجہ محترمہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجر کے لحاظ سے حضور کی زوجیت سے پہلے بھی یہ معروف تھی، اور آقا علیہ السلام کی معیت میں آنے سے پہلے بھی آپ کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی وجہ سے دامنی کا اعلیٰ انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کیسا جوڑ ملایا کہ حضور صادق و امین ہیں اسی معاشرے میں۔ لوگ مانتے نہیں، ابھی آپ نے اسلام کی دعوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، لوگ صادق و امین کہتے ہیں اور انہیں طیبہ طاہرہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تجارت کے اندر اتنا ملکہ حاصل تھا، اتنا ملکہ حاصل تھا، آپ کے والد حضرت خویلد کے انتقال ہونے کے بعد حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو نہ خود صرف چلایا بلکہ دوسروں کے لیے مشر رہ بھی بنایا، اور پھر چلا کے تجارت کو بتا کے پھر یہ ایسا اقدام دیا اور بتایا کہ کس انداز میں تجارت کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا لکھنا خود بھی جانتی تھی، دوسروں کو بھی سکھایا، اور پھر تجارت کے اصول کو وضع کیا، اور پھر اس انداز میں جس اہل عرب کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک برائیوں کا گڑھ تھا، وہ ایسے دلدل ماحول میں، ایسے مشرکانہ ماحول میں، بت پرستی کے ماحول میں، فسق و فجور کے ماحول میں طیبہ طاہرہ کا لقب حاصل کرنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں آیت کریمہ اتاری ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ جو آیت کریمہ آیت تطہیر جو نازل کی، اس کا مصداق پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ بن چکی تھی۔ گویا کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے اوصاف کاملہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو، یہ اپنے یعنی مال بیچنے والوں کو یہ سختی کے ساتھ پیغام دیا تھا کہ جب بھی مال بیچنا ہے کسی کو نقصان کر کے نہیں بیچنا، کسی کو تکلیف دے کے نہیں بیچنا، دھوکہ کر کے نہیں بیچنا۔ یہ وہ اصول تھے، یہ وہ قاعدے قانون تھے جو آقا علیہ السلام کے حرم پاک میں آپ کو لے گئے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سیرت سے یہ بھی پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ آج کل جیسا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عورت کو یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک کام کرے، وہ ایک باہر کے کام معاملات کو دیکھے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طہارت کو بھی اپنی دامن میں رکھا، اپنی پاکیزگی کا بھی لحاظ کیا، اپنے پردے کا بھی لحاظ کیا، اور اس سے بڑھ کے ایک کامیاب تاجر ہو کے دنیا کے سامنے نمودار کی۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا کہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ چاہتی ہیں کہ یہ میرا مال آپ لے کر جائیں اور اس کو قافلے کو شام کی طرف لے کے جائیں۔ وہ جو سارا واقعہ تھا، وہ جو ساری ڈیٹیل تھی، اس واقعے کی پیش نظر میں لب لباب میں سے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اپنی تجارت کے لیے اس بندے کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں، بے شک وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا یعنی کہ تجربہ کار ہے، میں چاہتی ہوں کہ بندہ وہ ہو کہ جس کے اندر اخلاص کاملہ ہو، جس کے اندر صدق کاملہ ہو، جس کی امانت کاملہ ہو۔ یعنی کہ ہمارے ہاں معاشرے میں آپ نے جس چیز کا انتخاب کیا، نہ کہ وہ تجربہ کے لحاظ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے 2-3 سفر فرمائے، زیادہ سفر نہیں فرمائے تجارت کے لیے، لیکن آقا علیہ السلام کی اس زوجہ محترمہ نے جو چیز کو تلاش کرنا چاہا وہ حضور کی صداقت تھی، وہ حضور کی امانت تھی، وہ حضور کا اخلاص تھا، وہ حضور کا پیار تھا، وہ حضور کا دیکھنا یہ تھا کہ آپ کی کریمانہ اخلاق کیسے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے تجارت کے لحاظ سے یہ عورت کو آئیڈیل دے دیا کہ عورت کام کر سکتی ہے، برائی نہیں ہے، فقط اس کی عصمت برپا نہ ہو، اس کی پردہ جو ہے، اس کی طہارت جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے، اس کا یعنی اس کی جو چادر ہے، وہ چادر کا خیال رکھ کے وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی اس انداز میں محبت کی کہ جب آپ کا نکاح مبارکہ ہوا، نکاح مبارکہ ہونے کے بعد دوپہر کو نکاح ہوا تو شام کو سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اور مصطفیٰ کی کریمی دیکھیے، انہوں نے سارا مال
حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹھے بیٹھے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان اللہ کیا۔ اکبر اللہ اکبر۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بیوی کو میاں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کس انداز میں گھریلو زندگی گزارنی ہے اور شوہر کو کس انداز میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر نچاکیاں لڑائیاں یہ طلاق کے تک معاملے پہنچ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہوتا، ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو نہیں پڑھا ہوتا، آپ کی ازواج مختارات کو نہیں پڑھا ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جب تک ہم دین مصطفیٰ سے دور رہیں گے ہم اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے، اور جب ہم دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ جائیں گے کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گا۔